الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ موضوع پیر اور مرید کا ہے۔ پیر کسے کہتے ہیں اور مرید کسے کہتے ہیں؟ پیر کیسا ہونا چاہیے اور مرید کیسا ہونا چاہیے؟ پیر کا مقام کیا ہے اور مرید کا مقام کیا ہے؟ آئیے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ مطلوب کو پیر اور طالب کو مرید کہتے ہیں۔ معشوق کو پیر اور عاشق کو مرید کہتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ دکھاتا ہے، جو اللہ کے قریب کرتا ہے، جو اللہ سے ملا دیتا ہے، اسے پیر کہتے ہیں۔ اور جو اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اسے مرید کہتے ہیں۔ ہر کامل پیر اپنے مرید کو اس طرح تراشنا چاہتا ہے کہ مرید اپنے اعلیٰ مقام کی رسائی مکمل کر دے، اور ہر مرید کو اپنے کامل پیر کی بارگاہ میں اس طرح تڑپنا چاہیے کہ پیر کامل اس مرید کو اپنے اعلیٰ مقام سے نواز دے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو قطرے کو سمندر کر دیتا ہے، اور مرید وہ ہوتا ہے جو قطرے سے سمندر ہونا چاہتا ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو پتھر کو ہیرا کر دیتا ہے، اور مرید وہ ہوتا ہے جو پتھر سے ہیرا ہونا چاہتا ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کو بندہ نواز بنا دیتا ہے، اور مرید وہ ہوتا ہے جو بندے سے بندہ نواز بننا چاہتا ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو اپنا آئینہ بنا دیتا ہے، اور مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کو اپنا آئینہ بنا لیتا ہے۔ بہت سے لوگ مرید ہوتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں جانتے کہ مرید کس لیے ہونا ہے۔ بس خیال آیا مرید ہونے کا اور ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرید ہونے کے بعد گھر کاروبار اچھا چلے گا، دنیا میں بڑی ترقی ہوگی، نام ہوگا، اور ایسے لوگ اس دنیا کی لالچ کو لے کر مرید ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرید ہونے کے بعد جنت ملے گی، اور آخرت میں ہم پیر کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ایسے لوگ جنت کی لالچ کو لے کر مرید ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو صرف نام کے ہی مرید ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مرید ہونا چاہیے اس لیے مرید ہو گئے، اور ایسے لوگ تو صرف ایک رسم نبھا رہے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ خواجگان عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجیری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں عظیم ہستیاں ہو کر بھی، سید و سادات ہو کر بھی، اولاد علی ہو کر بھی، ماں کے شکم سے ولایت کے مقام میں رہتے ہوئے بھی، جس مقصد کے لیے، جس علم کے لیے، جس راز کے لیے، جس مقام کے لیے، جس حق کے لیے سرکار غوث پاک اور سرکار غریب نواز مرید ہوئے، ہم بھی انہی کے نقشے پا کے بوسے لے کر ان کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے، اسی علم کے لیے، اسی راز کے لیے، اسی مقام کے لیے، اسی حق کے لیے جو لوگ مرید ہوتے ہیں، ایسے لوگ حقیقت میں حقیقی مرید ہوتے ہیں۔ پیر بن مدعا نہیں ملتا، بزرگ بن داستان نہیں ملتا، دیر و کعبے میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں ملتا۔ پیر کا مقام اعلیٰ ہے تو مرید کا مقام ادنا ہے۔ پیر کا مقام عشق ہے تو مرید کا مقام عاشق ہے۔ پیر کا مقام منزل ہے تو مرید کا مقام راہی ہے۔ جب ادنا اعلیٰ میں سما جاتا ہے تو وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ جب عاشق عشق میں سما جاتا ہے تو وہ بھی عشق ہو جاتا ہے۔ جب راہی منزل میں سما جاتا ہے تو وہ بھی منزل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے سمانے کی، تو اس میں سمانا ضروری ہے۔ جو سماتا ہے پیر کی ذات میں
وہ چلا جاتا ہے رب کی صفات میں، اور سلسلوں میں محفل سما رکھی جاتی ہے۔ محفل سما میں پڑھے جانے والے کلامات میں بہت گہرے رموز پوشیدہ ہوتے ہیں، اور جو مرید کیف و سرور سے ان کلاماتوں کو سن کر گہرے رموز سمجھنے لگتا ہے، وہ مرید اپنے اعلیٰ مقام میں سمانے لگتا ہے۔ لاکھ ریاضت کر سکتے ہیں، لاکھ عبادت کر سکتے ہیں، لاکھ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے اعلیٰ مقام میں تب تک نہیں سما سکتے جب تک آپ سلسلہ اہل بیت کے پیر کامل کے دست مبارک پر بیعت نہیں کرتے۔ اپنے اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے، اپنے اعلیٰ مقام میں سمانے کے لیے، حق کے جلوے خود ہی میں پانے کے لیے پیر کامل کے دست مبارک پر بیعت کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6225، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان پر خاص عمل کرنا، ایک قرآن پاک اور ایک اہل بیت۔ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھا کرو تاکہ تمہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل ہو، اور اس ہدایت کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی ہاتھوں پر بیعت کرو تاکہ تمہیں تمہاری منزل مقصود حاصل ہو جائے۔ تا حیات بھی اگر تم قرآن پاک پڑھتے رہو گے تو اسے مکمل سمجھ نہیں سکتے۔ اگر قرآن پاک کو ظاہری کے معنوں سے باطنی معنوں کو مکمل سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ہاتھوں پر بیعت کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف کا ایک ظاہر معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہر معنی تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہی لکھے گئے ہیں، اور جو معنی باطن ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جو پوشیدہ ہیں، وہ اہل بیت کے پیر کامل کے سینوں میں مخفی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے وسیلے سے، میرے پیر کامل کی دعا سے، پیر کے سینے میں پوشیدہ جو گہرے رموز و راز ہیں ہمیں پانے کی توفیق اور نسبت عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔